بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 397 میں حرم میں پناہ لینے والے مجرم کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جرم کرنے کے بعد حرم میں پناہ لے لیتا ہے تو اس کے بارے میں خاص حکم ہے، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اگر حرم سے باہر جرم کیا ہو اور حرم میں پناہ لے تو اس کا حکم ذکر ہوگا، اگر حرم میں ہی جرم کیا ہو اور اسی میں پناہ لے تو اس کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالی کا حرم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے کچھ محرمات ہیں اور احترام خاص ہے۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جرم کرنے کے بعد حرم میں پناہ لے لیتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال کر اس پر جرم کی جو سزا ہے وہ جاری نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ قصاص ہو یا حد اور تعزیر شرعی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا انتظار کیا جائے گا کہ جب تک وہ خود باہر نہ نکل آئے حرم کے اندر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو نہ اسے حرم میں سزا دی جا سکتی ہے اور نہ ہی حرم سے باہر نکال کر سزا دینا جائز ہے جب تک وہ خود حرم سے باہر نہ آ جائے۔ تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نان و نفقہ کے حوالے سے تنگی کی جائے اور اس کے ساتھ قاطع رابطہ کیا جائے اور اس کے ساتھ لین دین نہ کیا جائے تاکہ وہ وہاں سے خود نکلنے پر مجبور ہو جائے، اور جب باہر آئے تو اسے پکڑ کر حد یا تعزیر جو واجب ہے شرعی طور پر وہ جاری کی جائے یا قصاص کو جاری کیا جائے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَحْرُمُ إِخْرَاجُ مَنْ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ بَعْدَ الْجِنَایَةِ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا أَوْ قِصَاصًا۔ حرام ہے اس شخص کو حرم سے نکالنا جو جرم کرنے کے بعد حرم میں پناہ لے لیتا ہے، ایسی جنایت اور جرم کا ارتکاب کیا ہو جو موجب حد ہوتا ہے یا موجب تعزیر ہوتا ہے یا موجب قصاص ہوتا ہے۔ وَقَذَا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ، نہ ہی اس کو حرم سے باہر نکالنا جائز ہے اور نہ ہی اس پر جو حد یا تعزیر یا قصاص لاگو ہوتی ہے وہ حرم کے اندر اس پر جاری کرنا جائز ہے۔ نعم یضیق علیہ فی المطعم والمشرب، ہاں اس کے اوپر کھانے پینے کے حوالے سے تنگی کی جائے تاکہ وہ خود مجبور ہو کر باہر آ جائے۔ بِأَنْ لَا يُزَادَ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ، یعنی اس کو حد ضرورت سے زیادہ کوئی چیز نہ دی جائے، یعنی کھانے پینے میں سے اسے زیادہ نہ دیا جائے، اس سے زیادہ کہ جس سے اس کی جان باقی رہے۔ خرید و فروخت کے ذریعے یا دوسرے معاملات کے ذریعے مسلمان اس کے ساتھ تعاون نہ کرے، کیونکہ وہ مجرم ہے اور حرم کے اندر پناہ لے چکا ہے۔ یہاں تک حد اور تعزیر کا تعلق ہے تو ان میں اصطلاح فقہ میں جو فرق پایا جاتا ہے، حد تو اصطلاح شرعی میں اس سزا کو کہتے ہیں جس کی مقدار معین ہو شریعت کی طرف سے اور اس کو بغیر کمی زیادتی کے جاری کرنا ہوتا ہے اور حاکم شرع اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حرام کاری کرتا ہے، غیر محسن ہے، تو قرآن میں اس کے لیے 100 تعزیانے اور کوڑے معین ہیں، تو حاکم شرعی اس کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تعزیر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک جرم ہے جس کی سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، لیکن اس کی مقدار کو حاکم شرع کے ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے، وہ اس میں جتنی مقدار معین کرے وہی معین ہوتی ہے، تو یہ تعزیر ہے۔ اور قصاص یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جان کا قصاص ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اگر اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے عضو کو بھی
قصاص کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل کتاب حدود و تعزیرات میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ نعم یضیق علیہ فی المطعم والمشرب، تو جو مجرم حرم سے باہر جرم کرتا ہے، حرم کے اندر پناہ لے لے، تو نہ اس کو نکالنا جائز ہے اور نہ حرم کے اندر اس پر حد جاری کرنا اور سزا جاری کرنا جائز ہے۔ ہاں اس پر کھانے پینے کے حوالے سے تنگی کرنا جائز ہے۔ بے ان لا یزاد منہما علی ما یسد الرمق، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اسے اس سے زیادہ مقدار میں نہ دی جائیں جس سے اس کی رمق اور جان باقی رہے۔ بس واجبی اس کو کھانا پینا ملنا چاہیے، باقی اس کے اوپر تنگی کر سکتے ہیں۔ بے بین، یعنی اس کو کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزیں معاملے کے ذریعے دی جاتی ہیں اور اس کو جو خرید و فروخت کے ذریعے دی جاتی ہیں تو وہ بھی نہ کیا جائے۔ ولا غیر ہی، اور خرید و فروخت کے علاوہ اس کے ساتھ تعاون کرنا، ہدیہ کرنا، مفت میں اس کو یہ چیزیں دینا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ولا یمکن من مالہ زیادۃ علی ذلک، بلکہ اس کے اموال بھی اس کی دسترس سے خارج کر دیے جائیں اور اسے اس کے اپنے مال پر بھی تمکین اور قدرت نہ دی جائے۔ زیادتاً علی ذالک، یعنی کہ کھانے پینے کی ضروری اشیاء خریدنے کی حد تک اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اس کو اپنے اموال پر تصرف کا حق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حوالے سے بھی اس پر تنگی کی جائے۔ حتی یخرج فیستوفی منہ، یہاں تک اس پر تنگی جاری رکھی جائے کہ وہ خود ہی مجبور ہو کر حرم سے باہر آئے۔ فیستوفی منہ، تو جب وہ باہر نکلے تو اس وقت اس پر وہ حد وغیرہ جاری کی جائے اور اس پر سزا کا اجرا کیا جائے۔ فلو جنا فی الحرم قوبل بمقتضى جنایتہ فیہ لانتہاکہ حرمت الحرم فلا حرمت لہ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِهِ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومشاہد الائمة علیہم السلام وَهُوَ ضعیف المستند۔ اگر مجرم نے جرم حرم سے باہر کیا ہو اور حرم کے اندر پناہ لے تو اس کا حکم بیان ہو گیا کہ حرم کے اندر اس پر سزا جاری بھی نہیں کر سکتے اور اس کو حرم سے باہر نکال کر بھی سزا نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ خود مجبور ہو کر باہر نکلے۔ اب فرماتے ہیں اگر اس نے حرم کے اندر جنایت اور جرم کیا ہو، قوبل بمقتضى جنایتہ فیہ، تو حرم کے اندر ہی اس کے جرم و جنایت کا جو سزا ہے اس کو جاری کیا جائے۔ قوبل یعنی مقابلہ کیا جائے، اس کی جنایت کے تقاضے کو جاری کیا جائے، چونکہ اس نے خود حرم کے اندر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور حرم کی حد کی حرمت کی ہے۔ لِانتہاکہ حرمت الحرم، چونکہ اس نے حرم کی حرمت اور احترام کو لحاظ نہیں رکھا اور اس کی حد کی حرمت کی ہے۔ فلا حرمت لہ، تو اب اس مجرم کے لیے بھی کوئی حرمت نہیں ہونی چاہیے اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کو حرم کے اندر ہی سزا جاری کر سکتے ہیں۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِهِ مسجد النبی، اور بعض فقہائے شیعہ نے حرم کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کے مزارات اور مشاہد مشرفہ کو بھی ملحق کیا ہے، یعنی اگر مسجد نبوی کے اندر کوئی اس طرح جرم کرتا ہے تو پھر اس کو اندر ہی سزا دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ائمہ معصومین کے مزارات میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو وہیں پر سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے باہر جرم کیا ہو لیکن مسجد نبوی میں پناہ لے یا ائمہ معصومین کے مزارات میں پناہ لے لے تو پھر اس کو انتظار کیا جائے کہ وہ وہاں سے مجبور ہو کر باہر نکلے، پھر اس پر سزا جاری کی جائے۔ وَهُوَ ضعیف المستند، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو الحاق کا نظریہ ہے یہ دلیل کے لحاظ سے ضعیف ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حرم کے بارے میں تو خصوصی دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، وہ حکم ثابت ہے، لیکن یہ جو مسجد نبوی یا ائمہ معصومین کے مزارات کو اس کے ساتھ ملحق کرنا چاہتے ہیں تو جب تک دلیل موجود نہ ہو تو یہ الحاق ثابت نہیں ہوگا۔
نہایت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے باہر کہیں جرم کرتا ہے اور پناہ لے لیتا ہے حرم کے اندر، تو پھر اس پر نہ سزا حرم کے اندر جاری ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے باہر نکالا جا سکتا ہے، بلکہ اس پر کھانے پینے میں تنگی کی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر خود جب باہر نکلے تو اس پر حد جاری کی جائے۔ اس مسئلے میں شیعہ فقہا میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان رجل قاتل رجلا فی الحل ثم دخل الحرم فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم او سرق؟ قال يقام عليه الحد في الحرم صاغرا انه لم يرى للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقال هذا في الحرم وقال فلا عدوان الا على الظالمين۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب مقدمات طواف حدیث اول ہے، یعنی جو شخص کسی کو حرم سے باہر والے علاقے میں قتل کرتا ہے پھر حرم میں چلا جاتا ہے، فرمایا اسے قتل نہ کیا جائے، نہ ہی اسے کھانا پینا دیا جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے اور نہ ہی اسے پناہ دی جائے، حتیٰ کہ خود ہی حرم سے نکل آئے تو اس پر حد جاری کریں۔ میں نے عرض کی جو شخص کسی کو حرم میں قتل کرے یا حرم میں چوری کرے، فرمایا اس پر حرم میں ہی حد جاری کی جائے چونکہ اس نے حرم کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم پر عدوان کرے، تجاوز کرے، تو جیسا تم پر تجاوز کرے ویسا تم بھی تجاوز کرو، تو یہ حرم کے بارے میں ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو ظالمین ہیں ان پر تجاوز کرنا چاہیے، ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ اور صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سألته عن قول اللہ عز وجل ومن دخله كان آمنا، قال اذا احدث العبد جنایة في غیر الحرم ثم فر الى الحرم لم يسغ لأحد ان ياخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرى للحرم حرمة۔ مسائل شیعہ باب 14 باب مقدمات طواف حدیث دوم۔ راوی کا بیان ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے تو امان میں ہے۔ فرمایا جب کوئی حرم سے باہر کسی جرم و جنایت کا ارتکاب کرے پھر حرم بھاگ جائے تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ اس کو پکڑ لے حرم سے، لیکن اس کو بازار سے روکا جائے، اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے، کھانا پینے کی چیزیں اسے نہ دی جائیں اور نہ ہی بات کی جائے۔ تو جب ایسا کریں گے تو وہ باہر نکلے گا حرم سے تو اس کو پکڑا جائے، اور جب حرم میں جرم و جنایت کا ارتکاب کرے تو اس پر حرم ہی میں حد جاری کی جائے چونکہ اس نے حرم کا حرمت کا لحاظ نہیں کیا۔ اور جہاں تک بعض فقہاء کی طرف نسبت دی ہے شہید ثانی نے کہ وہ مسجد نبوی اور مشاہد و مزارات ائمہ کو بھی حرم الہی کے ساتھ ملحق کرتے ہیں، تو جناب سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں کہ جناب شہید ثانی نے بعض علماء شیعہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی اور مزارات ائمہ کو بھی ملحق کیا ہے حرم کے حکم میں، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ بعض روایات میں ان پر بھی اس میں حرم کا اطلاق ہوا ہے۔ یہ ضعیف نظریہ ہے لیکن تعظیم کے مناسب ہے۔ بظاہر جن روایات کی طرف جناب سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں اشارہ کیا ہے، یہ روایات نماز مسافر کے ابواب میں جمع کی جاتی ہیں، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ 4 مقام پر نماز مسافر کے لیے اختیار ہوتا ہے کہ قصر پڑھے یا تمام پڑھے، اگرچہ 10 دن قیام کا ارادہ بھی نہ ہو،
اور وہاں پر پوری پڑھنا مسافر کے لیے ترجیح اور مستحب ہے۔ وسائل و شیعہ ترجمہ اردو جلد پنجم صفحہ 445 نماز مسافر کے ابواب میں باب نمبر 25 میں کل 34 روایات ہیں، جن میں سے 5 کو چھوڑ کر باقی 29 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں کافی روایات موجود ہیں جن میں اس طرح کا لحن موجود ہے، اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں کہ خدا کے مخزون اور پوشیدہ علم میں سے 4 مقام پر پوری نماز پڑھنا ہے: حرم اللہ، حرم رسول، حرم امیر المومنین کوفہ اور حرم امام حسین علیہ السلام کربلا۔ اور یہ روایت تہذیب الاحکام خصال شیخ صدوق، کتاب المزارع، جعفر ابن قولوہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اس کتاب میں صفحہ 448 میں 13ویں حدیث ہے، جناب اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کے خادم عبد الحمید نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا 4 مقامات پر نماز پوری پڑھو: مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ اور حرم امام حسین علیہ السلام۔ تہذیب الاحکام، استبصار، فروع کافی اور مزار اور مصباح کفہمی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی کتاب میں صفحہ 449 میں 21 نمبر روایت ہے، شیخ طوسی نے فرمایا ایک روایت میں الفاظ ہیں: حرم اللہ، حرم رسول اللہ، حرم امیر المومنین اور حرم امام حسین علیہ السلام میں نماز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ بہرحال ان روایات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض روایات میں کوفہ، مدینہ منورہ اور کربلا کو حرم کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے تمام احکام حرم مکہ مکرمہ کے برابر ہوں۔ بہرحال تو اسی وجہ سے کہ چونکہ اس میں قیاس کا شیبہ پایا جاتا ہے، تو شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ ضعیف المستند ہے، اس کی دلیل معتبر نہیں ہے۔